वेलकम टू देसी हेल्थ केयर। दोस्तों, दुनिया का कोई भी मुआशरा हो, जब भी किसी मर्द और औरत की शादी होती है तो शादी के बाद मर्द और औरत की ख्वाहिश होती है कि उनके यहाँ औलाद पैदा हो। औलाद पैदा होने के लिए सबसे बड़ी शर्त औरत का हामला होना है। दोस्तों, हमल की सबसे आम अलामत तो माहवारी ना आना है। अगर इससे पहले आपके अयाम में माहवारी बाकायदा थे और आपने बगैर किसी हिफाजती इक़दाम के हम बिस्तरी की है तो अगली माहवारी के दिनों के 10 दिन बाद तक भी माहवारी ना आने की सूरत में आपके जहन में यह ख्याल आ जाना चाहिए कि हमल ठहर चुका है। क्योंकि अगर माहवारी हमेशा बाकायदगी से आई हो तो एक बार माहवारी ना आने का सबसे बड़ा सबब हमल ही है। अलबत्ता अगर इससे पहले भी माहवारी बाकायदगी से नहीं थी तो फिर दूसरी अलामत और इशारत पर गौर करना पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं कि हमल ठहरने की और अलामत कौन सी हैं। छातियाँ बड़ी और ज़्यादा हसास हो जाती हैं। छातियों की सतह पर नसों की तादाद में भी इजाफा हो जाता है। निप्पल के इर्द गिर्द छोटे छोटे दाने बन जाते हैं जो वक्त के साथ साथ नुमाया हो जाते हैं और इर्द गिर्द की जिल्द का रंग गहरा हो जाता है। कुछ ख़वातीन को सुबह बिस्तर से उठने के बाद मतली होती है और सुबह के वक्त तबीयत ख़राब रहती है। बाज़ ख़वातीन के साथ ऐसी सूरत हाल दिन के बाकी औकात में भी हो सकती है। मतली की यह कैफियत हामला ख़वातीन के जिस्म में हार्मोन्स की मिकदार बढ़ने की वजह से होती है और आम तौर पर यह वो पहली अलामत होती है जो अक्सर ख़वातीन महसूस करती हैं। आम तौर पर यह हमल के 14 हफ्तों तक खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। बाज़ औरतों में पेशाब ज़्यादा आने की शिकायत भी हो सकती है। आम तौर पर ज़्यादा ख़वातीन दिन में 3 से 6 मरतबा पेशाब करती हैं और उन्हें रात को सोते में पेशाब करने के लिए उठना नहीं पड़ता, जबकि हमल के दौरान अक्सर ख़वातीन को दिन में हर 1 या 2 घंटे के बाद पेशाब की हाजत होती है और रात को सोते में भी 1-2 मरतबा उठना पड़ता है। कई मरतबा हामला ख़वातीन के मुंह का जायका ख़राब हो जाता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उन्हें आम तौर पर बहुत पसंद होती हैं बेजायका लगने लगती हैं। आम बात यह है कि सब हामला ख़वातीन में यह अलामत नहीं पाई जाती। सो अगर आपके अयाम माहवारी बाकायदा रहे हैं और इस बार आपको माहवारी कुछ दिन गुजरने के बावजूद भी नहीं आई तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि हमल ठहर गया हो। सो डॉक्टर से रुजू करें। आइए अब आपको बताते हैं कि डॉक्टर हमल ठहरने की तस्दीक कैसे करेगा। वो आपका जिस्मानी मुआयना करेगा और छातियों के बारे में आप जो कुछ बता चुकी हैं उसकी तस्दीक करेगा। अलावा अज़ीं वो अंदरूनी मुआयना भी करेगा। आपकी कोख नॉर्मल से बड़ी महसूस होगी। हमल के 6 से 8वें हफ्ते तक ये तब्दीलियाँ आम तौर पर आसानी से मालूम की जा सकती हैं। इसके बावजूद हमल की तस्दीक के लिए सबसे अहम और आरामदेह तरीका पेशाब का टेस्ट है। दोस्तों, इब्तदाई हमल में एक ऐसा हार्मोन पैदा होना शुरू हो जाता है जो आखिरी माहवारी से तकरीबन 20 दिन बाद पेशाब में आना शुरू हो जाता है और 60 से 80 दिन में पेशाब में इसकी मिकदार अपनी इंतहा पर पहुंच जाती है। टेस्ट का असूल यह है कि पेशाब में यह हार्मोन दरियाफ्त किया जाए। इसके लिए दिन के किसी वक्त का पेशाब भी लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर है सुबह का पेशाब एक साफ बोतल में लेकर 12 घंटे के अंदर अंदर टेस्ट किया जाए। अब तो ऐसी स्टिक्स भी मौजूद हैं जिससे इब्तदाई जांच की जा सकती है। दोस्तों, जिस्म पर मुमकिन नुकसानात के खतरे के बायस आजकल हमल की तशखीस के लिए एक्सरे का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन आखिरी अयाम माहवारी के 5-6 हफ्ते के बाद एक अच्छे अल्ट्रासाउंड पर बच्चे की दिल की धड़कन का पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड मशीन ही के असूल पर चलने वाली एक और मशीन से 12 से 14 हफ्तों के दौरान तशखीस की जा सकती है। इसके अलावा वही हार्मोन जो पेशाब में दरियाफ्त किया जाता है एक ख़ास तरीके से खून में भी दरियाफ्त किया जा सकता है, लेकिन यह एक इंतहाई नफीस और बहुत महंगा टेस्ट है। आइए अब आपको बताते हैं कि हामला ख़वातीन को अपने 9 माह किस तरीके से गुजारने चाहिए। पहला, दूसरा और तीसरा माह। स्पर्म और अंडे के मिलाप के बाद तेज़ी से तरक्की शुरू हो जाती है और पहले माह के आखिर तक बच्चा आधा सेंटीमीटर लंबा होता है और तीसरे माह के आखिर पर 7.5 सेंटीमीटर लंबाई हो जाती है और वज़न 28 ग्राम तक हो जाता है। इस अरसा में दिल, फेफड़े, आंतें, दिमाग, आँख और कान बन जाते हैं। हमल के तीसरे माह से बहुत सी तब्दीलियाँ जिस्म में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। वज़न में इजाफा हो जाता है, कभी जिस्म दर्द करता है और बहुत ही थकावट महसूस होती है। ये इस वजह से भी होता है कि जिस्म में हार्मोनल तब्दीलियाँ वाक़ हो रही होती हैं। इस वक्त आराम की ज़रूरत होती है और अपने काम आराम से करने चाहिए। औरतों की अक्सरियत को शुरू के 3 माह में पेशाब की बहुत हाजत होती है और बाज़ औरतों में बच्चा पैदा हो जाने तक यही सिलसिला जारी रहता है। हमल के दौरान कपड़े मुनासिब और आरामदेह पहनना चाहिए। तंग कपड़ों से परहेज़ बेहतर है।
دوستو کیلشیم کی ضرورت اور ماں اور بچے کو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیلشیم کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی خوراک استعمال کریں جس میں کیلشیم موجود ہو۔ دودھ، دہی، پنیر اور آئس کریم میں کیلشیم کافی مقدار میں ہوتا ہے، جبکہ بعض دفعہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کیلشیم کی گولیاں بھی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حمل کے دوران فروٹ بہت زیادہ کھانا چاہیے اور اسی طرح سبزیاں بھی۔ گندم کا آٹا جس میں چھان کی مقدار زیادہ ہو، اس سے بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ قبض نہیں ہوگی، جو کہ عام طور پر حاملہ عورتوں کو ہو جاتی ہے۔ پانی بہت زیادہ پینا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ چوتھے ماہ میں کیا جسمانی تبدیلیاں جنم لیتی ہیں۔ چوتھے ماہ کے جنین کی لمبائی 35 سینٹی میٹر ہو جاتی ہے اور وزن 900 گرام تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سہ ماہی میں بچے کے دل کی حرکت کو واضح طور پر سنا جا سکتا ہے۔ ہڈیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، بازو اور ٹانگیں بھی واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دانت کا ڈھانچہ بھی بن جاتا ہے اور ناخن اور بال بھی اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چوتھے ماہ جسم میں طاقت محسوس ہوتی ہے اور اس ماہ طبیعت پچھلے 3 ماہ کی نسبت پرسکون ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں حاملہ عورت کو آئرن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اب اپنے کھانے میں ایسی چیزیں شامل کر لینی چاہیے جن میں فولاد کی زیادتی ہو۔ فولاد کی وافر مقدار سرخ گوشت میں ہوتی ہے، لیکن گوشت بغیر چربی کے ہونا چاہیے۔ سبزیاں، گندم کا ان چھنا آٹا اور خشک فروٹ استعمال کرنا چاہیے۔ بعض ملکوں میں پیدائش کے سلسلے میں کلاسیں بھی دی جاتی ہیں، ان کا ٹائم بھی لے لینا چاہیے، بعد میں وقت ملنا مشکل ہوتا ہے۔ 5ویں ماہ میں بچے کی حرکت محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے اور چھاتیوں سے بعض دفعہ پیلے رنگ کا مواد نکلتا ہے۔ دودھ کی پیدائش کے لیے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اس مہینے آپ کو وٹامن اور خاص طور پر وٹامن سی کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ایسی غذائیں استعمال کی جائیں جن میں وٹامن سی وافر مقدار میں موجود ہو، مثلا مالٹا یا مالٹے کا جوس، بروکلی اور ٹماٹر وغیرہ شامل ہیں۔ 6 مہینے میں وزن میں 3-4 پاؤنڈ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ عورتوں میں زیادہ اور کچھ میں کم ہوتا ہے۔ پاؤں میں سوجن بھی ہو سکتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ گھر میں چہل قدمی کی جائے اور ایک ہی جگہ بیٹھا ہی نہ رہا جائے۔ جوتے کھلے اور چھوٹی ایڑی والے پہننے چاہیے۔ اس مہینے ہو سکتا ہے کہ کھانوں کی بو ناخوشگوار محسوس ہو، وہی کھانے جو حمل سے پہلے من پسند ہوں گے۔ اگر ایسی صورتحال پیش ہو تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے تاکہ وہ اس کے متبادل کھانے تجویز کرے جو حاملہ کے جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے قابل ہوں۔ 7ویں مہینے میں بھی وزن میں 3-4 پاؤنڈ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جلد ہی تھکن محسوس ہوگی۔ اس وقت اپنے کاموں میں مدد کی ضرورت ہوگی کہ کوئی آپ کا ہاتھ بٹائے، اور اگر آپ کام کر رہی ہیں تو اپنے ٹائم ٹیبل کو اس طرح بنائیں کہ وہ آرام دہ ہو اور زیادہ سے زیادہ آرام کریں۔ 8ویں مہینے میں بھی 3-4 پاؤنڈ کا اضافہ ہوگا۔ کمر میں درد ہوگا، سینے میں جلن بھی ہو سکتی ہے اور اسی طرح سانس لینے میں دشواری بھی ہو سکتی ہے۔ ان آخری مہینوں میں وزن تیزی سے بڑھے گا۔ 9واں مہینہ پیٹ کی حالت بھی بدلے گا اور اب بچہ اس پوزیشن کو چینج کرتے ہوئے اس حالت میں آئے گا جو پیدائش کے لیے ضروری ہے۔ بچے کی حرکت سے گھبراہٹ بھی ہو سکتی ہے اور پیشاب جلدی جلدی اور کثرت سے آئے گا۔ سانس لینے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس دوران ایک متوازن اور اچھی خوراک کو اپنا معمول بنائے رکھیں۔ معمول کے کام جاری رکھیں، بس یہ دھیان رہے کہ کام اتنا زیادہ نہ کیا جائے کہ تھکاوٹ محسوس ہونے لگے۔ وہ عورتیں جو کام کاج کرتی رہتی ہیں ان عورتوں کے مقابلے میں جو ہر ٹائم ہی ریسٹ پر رہتی ہیں، ان کی ڈلیوری آسان ہوتی ہے۔ جب بچہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دنیا میں آنے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ پہلے مرحلہ میں دردوں کے ساتھ رحم کا منہ کھل جاتا ہے اور بچے کا سر باہر آ جاتا ہے۔ پھر دردوں کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے اور 2-3 منٹ کے وقفہ سے دردیں ہوتی رہتی ہیں اور ہر درد کے نتیجہ میں بچہ باہر آتا جاتا ہے۔ آج کل بیماریاں بہت زیادہ ہیں، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ڈلیوری گھر کی بجائے ہسپتال میں کی جائے۔ اس طرح بہت ساری پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ آرنیکا 1000 طاقت میں ڈلیوری سے پہلے اور بعد کھا لینی چاہیے، بہت فائدہ مند ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حمل کے دوران کتنا وزن بڑھتا ہے۔ ایک صحت مند بچے کے لیے ضروری ہے کہ حمل کے عرصہ میں آپ کا وزن 10 کلو تک بڑھ جائے۔ وزن اس حساب سے بڑھے گا: پہلے ماہ 300 گرام، دوسرے ماہ 600 گرام، تیسرے ماہ 1 کلو، چوتھے ماہ 2 کلو، 5ویں ماہ 3 کلو، 6ٹھے ماہ 4 کلو، 7ویں ماہ 6 کلو، 8ویں ماہ 8 کلو اور 9ویں ماہ 10 کلو۔ بعض خواتین میں تھوڑا کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ حاملہ عورت کو دن میں 1 بار غسل ضرور کرنا چاہیے۔
وہ چیزیں جن کا استعمال حمل میں ضروری ہے۔ حاملہ عورت کے لیے ان چیزوں کا استعمال حمل کے دوران بہت ضروری ہے۔ پروٹین، گوشت، مچھلی، انڈے، پرندوں کا گوشت، اخروٹ، پنیر، دودھ، دالیں، وٹامنز، تازہ فروٹ اور سبزیاں، گندم کا آٹا، انچھنا، ایک مخصوص مقدار میں نمک کا استعمال، آئرن، فولک ایسڈ اور کیلشیم۔ ان چیزوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اگر ڈاکٹر دوائی تجویز کرے تو وہ ضرور استعمال کریں۔ گنے کا جوس، شہد اور روغن بادام آخری مہینوں میں استعمال کریں، اس سے ڈلیوری آسانی سے ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کا استعمال حمل کے زمانہ میں ترک کر دینا چاہیے۔ کافی، چائے، کوکو کولا مشروبات، چاکلیٹ، تمباکو کا استعمال، الکوہل اور ایسی ادویات جو ڈاکٹر کی تجویز کے بغیر کھائی جا رہی ہوں، بغیر ضرورت کے لمبے سفر سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے تعلقات کو کم کر دینا چاہیے، خاص طور پر جب اس کی وجہ سے اسقاط حمل کا خطرہ ہو اور ڈاکٹر منع کرے۔ عورتوں کی ایک بڑی تعداد حمل کے دوران کسی قسم کی پریشانی محسوس نہیں کرتی اور ایک صحت مند بچے کو جنم دیتی ہے۔ ناروے میں ہر عورت اوسطاً 2 بچوں کو جنم دیتی ہے اور ہر سال تقریباً 55,000 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔